سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ احکام الحاکمین کے لیے جس ذات باری تعالیٰ نے مجھ کو اور آپ کو اپنی بے پناہ نعمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. میرے اور آپ کے خالق و مالک کا فرمان ہے کہ اے ہمارے رب، یقیناً میں نے اپنی اولاد کو ایک بے کھیتی کی زمین میں رہائش پذیر کر دیا ہے تیرے عظمت، حرمت، احترام والے گھر کے پاس، تاکہ وہ نماز قائم کریں. اس کی تفسیر امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر نقل کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے خالق اور مالک کے حکم کو مانتے ہوئے اپنی بیوی اور چھوٹے بچے کو لے کر مکہ المکرمہ کی سنگلاخ پہاڑوں والی تپتے صحراؤں والی زمین میں لے آئے، چھوڑا اور واپس پلٹے. جو بخاری کے لفظ ہیں مختصر، ذات راہ اور ایک مشکیزہ پانی کا. تو جیسے پہنچے فوراً واپس پلٹے. حاجر علیہ السلام پیچھے آئیں، آواز دی. ابراہیم علیہ السلام پلٹ کے نہیں دیکھ رہے. خدا نامی جگہ پہ پہنچے ہیں تو پھر کہتی ہیں کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے صرف یہ پہلی بات کو حدیث میں نقل ہوئی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نعم، یہ اللہ احکام الحاکمین کا حکم ہے. تو پھر حاجر علیہ السلام اپنے خامن کو کہتی ہیں پھر آپ چلے جائیے. اذن لا یضیعن اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے. اور پھر انسانی تاریخ نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ضائع نہیں کیا، بلکہ ان کے ہر قدم کی چاپ، ان کا ہر انداز جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اسے دین کا رنگ دے دیا، اور قیامت تک کے لیے وہ انسانیت کے لیے مشعل راہ بن گئی چیز. اس میں مختصراً وقت کی قلت ہے، دو چیزیں سمجھ میں آئیں. ایک یہ کہ انسان کو اس دنیا میں دو چیزوں کی ضرورت ہے. ایک خوراک ہے جو انسان کھاتا ہے تاکہ انسان کا وجود برقرار رہے. انسان کا جسم جو ہے وہ خوراک کی قلت کی وجہ سے زندگی سے سانس کا جو رشتہ ہے وہ نہ ٹوٹ جائے. اور دوسرا، انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک روح رکھی ہے، اس روح کی ایک غذا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر دنیا کے ظاہری اسباب کے مطابق جسمانی غذا کی جو جسم کی ضرورت ہے اس کی قربانی دی، کیونکہ ان سنگلاخ پہاڑوں میں اور تپتے صحراؤں میں زندگی نہیں ہے، زندگی کے وسائل نہیں ہیں. رہنے کے لیے انسان نہیں ہے جن کے ساتھ دکھ بانٹا جا سکے. خوراک کے لیے کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ خوراک وہاں سے حاصل کر لی جائے، بلکہ وہ صحرا ہے، درندوں کی وہاں پر رہائش ہے. اور دیکھیے عورت ناتما ہے اور چھوٹا ایک نوزائیدہ بچہ ہے. دو لوگ ہیں لیکن عند بیتک المحرم، لیکن کیا ہے کہ یا اللہ تیرے عزت والے گھر کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں لیقیم الصلاۃ، تاکہ اس سجدے میں گر کے سبحان ربی الاعلیٰ جیسے عظیم نغمے ان کی زبانوں پر ہوں. یا اللہ یہ تجھ سے آشنا ہو جائیں.
تو اس آیت سے اور اس حدیث کے مختصر پس منظر سے بھائیو یہ بات سمجھ میں آئی کہ زیادہ جس چیز پہ توجہ کی ضرورت ہے وہ روح کی غذا ہے، وہ جسم کی غذا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ جسم کی غذا کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بھائیو میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں جسم کی غذا سے زیادہ روح کی غذا کی ضرورت ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کو چھوڑ کے مدینہ المنورہ میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کے گھر نہیں بنائے، لیکن اس سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی اور انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ وہ لوگ جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں، طریقہ یہ ہے کہ روح کی خوراک جو ہے یہ جسم کی خوراک پر مقدم ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد اپنا اور اپنی بیویوں کا گھر بنایا، اور پھر صحابہ کے گھر جو ہے وہ مدینہ المنورہ میں تعمیر ہوئے۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے بھائیو کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے اپنی اولاد کو لگا دیتا ہے تو اس سے انسان کی روزی ختم ہو جاتی ہے، نہیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک صحابی نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے نبی یہ میرا بھائی مسجد نبوی میں رہتا ہے، یہ پڑھتا ہے اور میں بازار جاتا ہوں، تجارت کرتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں۔ شکوہ تھا کہ یہ مسجد میں بیٹھا ہے، گھر کا بوجھ میں نے اٹھایا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، صحابی تجھے پتہ نہیں ہے بازار میں جو روزی تجھے ملتی ہے شاید اسی کی وجہ سے ملتی ہے۔ امام سبحان رحمہ اللہ امام مالک کے اتباع میں سے ہیں، بڑے عظیم امام ہیں۔ ایک آدمی آیا اور آگے انہیں کہتا ہے امام الوقت میں بہت محنت کرتا ہوں اور میں اپنے بچے کو اللہ کا دین پڑھنے کے لیے میں نے وقف کیا ہے، تو میں ہمہ وقت اس کو فارغ رکھا ہے تاکہ یہ اللہ کا دین پڑھ سکے، میں اسے کوئی کام نہیں لیتا۔ کہتے ہیں میری سمجھ کے مطابق تجھے حج اور جہاد سے زیادہ اجر مل رہا۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے بعد اس کائنات کی سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو میں سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھلاتا ہے۔ امام قابسی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ عظیم ہیں، 3 لوگ اس کائنات کے سب سے بہترین انسان ہیں جو اس حدیث کے مطابق پڑھنے والا قرآن کو، پڑھانے والا قرآن کو، اور وہ والدین جو اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم کے لیے وقف کرتے ہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، مسند احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل لیرفع العبد الصالح فی الجنت، اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتی کے مقام کو بلند کر دیتا ہے۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھتا ہے بیمہ یا اللہ نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب یہ مجھے درجات کی بلندی کیسے نصیب ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے باستغفاری والدی کا لک، تیرا بچہ جو ہے تیرے لیے جو دعائیں مغفرت کرتا ہے اس کی وجہ سے تجھ کو یہ مقام مل رہا ہے۔ امام ابن الجزری رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ہمارے محلے کے اندر ایک آدمی تھا، کوئی بہت اچھا نہیں تھا، روٹین کی نماز تھی لیکن گناہ بھی کافی کرتا تھا، فوت ہو گیا۔ ایک مرتبہ مجھے خواب آیا اور اس خواب میں میں نے دیکھا کہ وہ میدان عرفات میں ایک بہترین خوبصورت تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے اس پہ بڑا تعجب ہوا، میں نے خواب کے اندر اس آدمی سے پوچھا تو یہ گناہ بھی کرتا تھا، تیری یہ لغزشیں بھی تھی تو کیا؟ کہا کہ میں جہنم کے اندر تھا، اچانک میرے عذاب کے اندر کمی ہوئی، میں نے پوچھا تو کہا گیا کہ تیرے بیٹے نے آج قرآن مجید کی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد کر لی ہے، اور جس دن میرے بیٹے نے سورۃ فاتحہ یاد کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جہنم سے رہائی نصیب کی، اور میرے بیٹے کے حفظ قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے صرف جہنم سے آزاد نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان عرفات جیسی عظیم جگہ پر مجھے تخت پر لا بٹھایا۔ اور پھر یہاں پر اتنی بڑی فضیلت ہے، آگے والی بات کرنے سے پہلے
بخاری شریف کی ایک اور حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت، مثال اس انسان کی جس کی زبان سے اللہ کا ذکر نکلتا ہے اور اس انسان کی مثال جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا، زندہ اور مردے کی مثال ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے۔ یہ زندگی گھروں میں بھائیو یہ بجلی کی شمعوں سے نہیں آتی ہے، یہ اچھی خوراکوں سے گھروں کے اندر زندگی نہیں آتی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے جو گھر کے اندر زندگی پیدا کرتا ہے۔ ورنہ خوبصورت سنگ مرمر کی بنی ہوئی بلڈنگ یہ قبرستان ہے، یہ وہاں پر زندگی نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کو جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اسے زندہ قرار دیا، جو ذکر نہیں کرتا اس کے بارے میں فرمایا یہ مردہ ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلوا فی بیوتکم، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، ولا تجعلوها مقابرا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ بھائیو جس گھر میں ہماری اولاد رہتی ہے وہاں پر زندگی کو پیدا کیجئے، وہاں پر موت کو نہ بچائیے، ورنہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گی، اور یہ بربادی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ امام ابو نعیم رحمہ اللہ حلیات الاولیاء میں ذکر کرتے ہیں کہ مالک بن دینار رحمہ اللہ نے ایک آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو کہا یا اللہ اس کی اولاد پہ رحم کرنا۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث کہتے ہیں اس کو دیکھ کے آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ اس کی اولاد پہ رحم کرنا؟ کہا جس انداز سے یہ انسان نماز پڑھ رہا ہے اللہ ہی اس کی اولاد کا حافظ ہو۔ تو اندازہ کرے جس کا والد نماز ہی نہیں پڑھتا ہوگا۔ ہمارے شیخ صاحب جو چیز بتلا رہے تھے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، سنن الکبریٰ بہقی میں حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن ہر والد سے پوچھا جائے گا ماذا ادبتا و ماذا علمتا، تو نے اپنی اولاد کو کیا ادب دیا اور کون سی تعلیم دی؟ یا اللہ میں ڈاکٹر بنا کے لایا ہوں، میں انجینئر بنا کے لایا ہوں، بنائیے، لیکن اگر ہمارے بچوں کی زبان پہ قرآن نہیں ہے اور اگر ہمارے بچوں کے دلوں میں قرآن نہیں ہے اور ہم نے وہاں پر کوئی اور چیز رکھ دی ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میرا ذہن تھا کہ آج میں یہ بات یہاں پر کچھ تفصیل سے ذکر کرتا، یہ اتنا بڑا جرم ہے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ابو یعلا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ، جو جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کا نگران اور ذمہ دار بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت مجھ کو اور آپ کو دی ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انسان کے پاس اس دنیا میں سب سے بڑی امانت اولاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اولاد شیشے کی طرح صاف عطا کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مولود، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ما من مولود الا ویولد علی الفطرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جس بھی بچے کو اس دنیا کے اندر بھیجتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پہچان دے کے بھیجتے ہیں، توحید دے کے بھیجتے ہیں۔ اس کائنات کا سب سے خوبصورت بہترین پاکیزہ ترین انسان بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ بھیجتے ہیں۔ اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی خیانت انسان جو زندگی میں ارتکاب کرتا ہے وہ اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے وہ اس کی غلط تربیت کرنا اور اس کی نگہداشت تربیتی انداز سے نہ کرنا، یہ اس کائنات میں سب سے بڑی خیانت ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ وَفِي رِوَایَةٍ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں، ماں باپ اسے عیسائی بناتے ہیں، ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں۔ عموماً ڈاکو اولاد کو ماں باپ بناتے ہیں، برباد اولاد کو والدین کرتے ہیں۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے قربانی دیں، اور اس کا پوچھا جائے گا جو حدیث میں ذکر کر رہا تھا بخاری شریف کی، جس بھی انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگران بنایا اور وہ اس حالت میں اس دنیا سے چلا گیا کہ اپنے متحد لوگوں سے دھوکہ کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان پہ جنت کو حرام کرتے ہیں۔ اولاد کے ہاتھ میں موبائل دے گیا، فوش فلمیں دے گیا، ہاتھ میں ایسا نصاب تعلیم دے گیا جس نے زندگی برباد کر دی، اللہ حکم الحاکمین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کر دیے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی عزت و احترام دل سے نکال دیا. یہ تو وہ چیز تھی. امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں, میں اور آپ بھی اپنی اولاد کے لیے ایک نصاب ترتیب دیتے ہیں. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو ہمارے اسلاف تھے وہ ابو بکر و عمر کی محبت جو ہے وہ بچوں کو بچپن کے اندر دیا کرتے تھے اور ان کی سیرت پڑھایا کرتے تھے. امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ جیسے ہمیں قرآن مجید زبانی یاد کروایا جاتا تھا, اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, آپ کے جہاد, آپ کے مغازی جو ہیں اور آپ کی سیرت بھی ہمیں قرآن کی طرح زبانی یاد کروائی جاتی تھی. تو بھائیو یہ ذمہ داری ہے, کلکم راعٍ, تمہیں سارے ایک ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا. چھوٹی سی بات ہے, یہ اولاد بھائیو یا قبر کے اندر جنت کی کھڑکی ہے یا یہی اولاد قبر کے اندر سانپ اور بچھو ہے. اب یہ میرا اور آپ کا فیصلہ ہے کہ ہم اس اولاد کو اپنے لیے جنت کی کھڑکی بنا لیں یا اپنے لیے سانپ اور بچھو بنا لیں. امام ابن الحاج رحمہ اللہ فرماتے ہیں, بڑی خوبصورت بات کی ہے. کہتے ہیں انسان کو زندگی میں 2 مرتبہ دودھ پلایا جاتا ہے. ایک دودھ ماں پلاتی ہے اور دوسرا دودھ وہ ہے جو قرآن و حدیث کی تعلیم کے ذریعے علماء کرام بچے کو دودھ پلاتے ہیں. اور جس کو دوسرا دودھ نصیب نہیں ہوتا اس انسان کا پہلا دودھ بھی ضائع اور بیکار ہو جاتا ہے. یہ ماں اور باپ یہ تب ہی انسان کے لیے فائدہ مند ہیں جب انسان اپنی اولاد کی تربیت کر دے. امام ابن القیم رحمہ اللہ زاد المعاد میں لکھتے ہیں, میں نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ایک والد ہے اور والدہ ہے, وہ اپنے بچے کو دین کی تعلیم نہیں دلواتے, انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام نہیں سکھلاتے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرمایا فَهُوَ عَاصٌ لَا وِلَایَةَ لَهُ عَلَيْهِ, یہ باپ گناہگار ہے, یہ باپ مجرم ہے. ایسے والد کی پرورش سے اس بچے کو نکال لینا چاہیے. یہ والد اس بچے کی پرورش اور تربیت کرنے کے قابل نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پھول دیے تھے, اس نے جو ہے وہ کائنات کو کانٹوں سے بھر دیا ہے. آج ہم جو ہے وہ پورے معاشرے کے اندر کس چیز پہ رو رہے ہیں؟ اسی پہ کہ اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت نہ کرنے کی وجہ سے. بھائیو اسکول پڑھائیے, ساری تعلیم دیجئے, لیکن اسے مسجد سے محروم نہ کریں. اگر ہم نے بچے کو مسجد کے اندر نہ لے کر آئے, یہ بہت بڑا جرم ہے, ہم اس کا حساب نہیں دے سکتے. امام احمد رحمہ اللہ اپنی کتاب الورا میں لکھتے ہیں کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ کی والدہ یتیم تھے, والد فوت ہو گیا. کیسے کیسے خوبصورت نمونے ہماری سیرت اور تاریخ کے اندر موجود ہیں. امام احمد رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں جس دن ماں نے اپنے بچے کو بھیجا, کہا بیٹا تیرا باپ تیرے سر پہ نہیں ہے, کوئی کمانے والا نہیں ہے, میں سود کاٹوں گی اور میں اسے پیسے کماؤں گی اور میں تجھے خرچہ پڑھائی کا دوں گی, لیکن بیٹا یاد رکھنا جب 10 حدیثیں پڑھ لو تو تنہائی میں بیٹھ کے سوچ لینا, حل تغیر فی مشی کا و حلمی کا و وقاری کا, تیری چال بدل گئی ہے, تیری آنکھ میں دیکھنے کا طریقہ تبدیل ہو گیا ہے, تیرے کانوں کی سماعتیں بدل گئی ہیں, تیری سیرت و کردار بدل گئی ہے, تیری سوچ بدل گئی ہے, تیرے دل کی دھڑکنیں اگر بدل گئی ہیں تو سمجھ لینا تیرا رستہ صحیح ہے. اور بیٹا اگر 10 حدیثیں پڑھنے کے بعد بھی یہ چیزیں نہیں بدلی, آنکھ قرآن مسجد سے پڑھ کے گیا, گھر جا کے ویسے فلم دیکھ لی, کتنا بڑا جرم کیا ہے اس باپ نے کہ جن آنکھوں سے قرآن پڑھا تھا ان آنکھوں کے سامنے لا کے گندی عورتیں کھڑی کر دی. کتنا بڑا مجرم ہے یہ باپ. کہا بیٹا اگر 10 حدیثیں پڑھ لی اور یہ تبدیل نہ ہوئے, نہ آنکھ میں حیا آئی, نہ کان کو پاکیزگی ملی, نہ زبان کو طہارت نصیب ہوئی, نہ خیالات کو پاکیزگی ملی, تو بیٹا سمجھ لینا تیری ماں کی محنت ضائع ہو گئی. اور امام احمد رحمہ اللہ جب اٹھتے ہو اپنی ماں کے لیے بڑی دعائیں کرتے ہیں. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا امام الوقت اتنی دعا ماں کے لیے, کہا میں یتیم تھا, 3 سال کی عمر تھی, میرے والد فوت ہو گئے, میری والدہ مجھے مرو سے بغداد لے کر آئیں کہ مرو کے اندر حدیث پڑھانے والے مضبوط علماء نہیں ہیں, اکیلی عورت دوسرے معاشرے سے لڑ کے
ہمارے تو ایسے والدین ہوا کرتے تھے. بغداد لے کر آئی کیونکہ یہ حدیث کا سب سے بڑا مرکز ہے, پوری دنیا میں سب سے اچھے حدیث پڑھانے والے لوگ بغداد میں ہیں. وہاں پر لے کر آئی اور کہتے کہ تہجد کے وقت میری والدہ مجھے اٹھاتی, ابھی ذکر ہو رہا تھا, پانی گرم کرتی, مجھے وضو کرواتی. میری کلاس جہاں پہ لگتی وہ گھر سے دور تھا. فجر سے پہلے مجھے وضو کروا کے مجھے اچھا لباس پہناتی اور اپنا آنچل اوڑھتی, اپنا پردہ کرتی اور میری انگلی پکڑ کر مجھ کو مسجد میں فجر سے پہلے چھوڑ کے آتی کہ بیٹے کا جو سبق ہے وہ ضائع نہ ہو جائے. میری ماں نے مجھ پہ بہت محنت کی ہے, اس لیے اگر وہ ماں پیچھے نہ ہوتی تو امام احمد بن حنبل نہ ہوتے. اتنے بڑے امام کہ علی بن مدینی رحمہ اللہ, جن کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر میں کسی کے سامنے بیٹھا ہوں اور میں اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کیا ہے تو ایک ہی انسان ہے اس دنیا میں, وہ علی بن مدینی ہیں. اور کہا علی بن مدینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کی حفاظت دو آدمیوں سے کی ہے, ابو بکر اور احمد بن حنبل. تیسرا انسان انسانی اسلامی تاریخ میں اتنا بڑا پیدا نہیں ہوا. اس امام احمد کے پیچھے ایک ماں کا کردار ہے. آئیے بھائیو, میں اور آپ بھی اپنی اولاد کے بارے میں اسی طریقے سے فکر مند ہوں, بات کو ختم کریں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اپنے بچے کے استاد کو ایک خط لکھتے ہیں. کتنے پیارے وہ والدین تھے. کہتے ہیں میرے بیٹے پہ سختی رکھنا. ہمارے فرق بھائی اکثر کہتے ہیں جی بچوں پہ نرمی اور شفقت رکھیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں میرے بیٹے پہ تھوڑی سی سختی رکھنا. کہتے ہیں سختی سے پاؤں جم جاتے ہیں. کٹھن حالات وہ مرد پیدا کرتے ہیں. نرم جو ماحول ہوتا ہے, وی والی زندگی سے عمومی طور پہ مجاہد پیدا نہیں ہوتے جو اللہ کے دین کو تھام کے امام احمد بنانے کے لیے انہیں کٹھن حالات سے نکالنا پڑتا ہے. انہیں پھر جا کے وہ جو ہے وہ وقت کے جابر حکمرانوں کے سامنے کھڑے ہونے کے قابل ہوتے ہیں. دوسرا, میرے بیٹے کو فجر کے بعد نہیں سونے دینا. فَإِنَّ الصُّبْحَةَ تُقْسِبُ الْغَفْلَةَ, فجر کے بعد سونے سے انسان کی ذہانت کمزور ہو جاتی ہے, انسان کا جو حافظہ ہے اس پہ اثر پڑتا ہے, انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. اور اس طرح کی ایک لمبی وصیت ہے, وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ, اور اسی طریقے سے وہ سارے جو ہے علماء وہ کرتے تھے. والدین اسی طریقے سے قربانیاں دیں اور پھر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے. اگر بھائیو میں اور آپ بھی آج اس ذمہ داری کو محسوس کر لیں اور ہم بھی اس ذمہ داری کو ادا کرنا شروع کر دیں تو یہی اولاد جو ہے ہمارے لیے جنت کا ذریعہ بن جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسند احمد کی حدیث ہے, جس نے 3 بچیاں اس کی اچھی تربیت کی, اچھی تعلیم دی, تو یہ 3 بچیوں کی تربیت جہنم سے پردہ بن جائے گی. مجھے اور آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے. قدر کریں, بڑی قیمتی نعمت ہے, اسے ضائع نہ کریں. یہ ضائع کرنے والی چیز نہیں ہے. اس کے لیے تو پر اگر زندگی قربان کر کے ان کی زندگی بنانی پڑے تو انسان کو قربان کر دینی چاہیے. چاہے کہ انسان اپنی اولاد کو وقت نہ دے پائے, چاہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی اولاد کو ایک ایسے رستے پہ لگا دے, ایسے رستے پہ چھوڑ دے جو رستہ اس کی اولاد کو جو جہنم تک لے جائے. اس سے بڑا ظلم بھائی اور کیا ہو. توضیح المشتبہ ابن ناصر الدین ان کی کتاب ہے. آخری بات کا کہ میں بات کو ختم کرتا ہوں, وقت جو ہے 15 منٹ تھا, بات زیادہ ہو گئی ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی اپنے بچے کی شکایت لے کر آیا. کہا میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ پتہ آپ کو جلالی شخصیت, بیٹے کو بلایا, کہا تمہیں شرم نہیں آتی ہے باپ کی یہ محنت, یہ قربانی, پیٹ کاٹ کے ماں باپ جو اولاد کی پرورش کرتے ہیں اور تم جو ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے. کہا امیر المومنین مجھے ڈانٹنے سے پہلے مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے, میرا کوئی اپنے والد پہ حق ہے؟ کہا ہاں, حق یہ تمہارے لیے دیندار ماں کا انتخاب کرے, تمہارا اچھا نام رکھے, یعلمک الکتاب, قرآن مجید جو تمہیں تعلیم دے. یہ تیرے 3 حق ہیں. تیرے باپ پہ تیرے لیے اچھی دیندار ماں کا انتخاب کرے, ماڈرن نہیں. ہم بات لمبی نہ ہو جائے, بات کو ختم کریں. تیرا اچھا نام رکھے, تجھے قرآن مجید کی تعلیم دے. کہا میرے والد نے یہ تینوں کام امیر المومنین نہیں کیے. میری ماں ایک مجوسی کی بیوی تھی, وہاں سے طلاق ہوئی تو میرے والد نے شادی کر لی, میرا برا نام رکھا, مجھے قرآن کی تعلیم کبھی نہیں دی.
عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جو منقول ہے، سند اس کا مجھے پتہ نہیں ہے، مختصر کتاب کے اندر پڑھا ہے، تو کہا عقدت والدک قبل ان یبقاک، باپ تو نے اپنے بیٹے کی نافرمانی پہلے کی ہے، پھر اس کے نتیجے میں تیری اولاد نے تیری نافرمانی کی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد اچھی ہو جائے تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کے پہلو میں کھڑے ہو کے تہجد پڑھتے اور اس سوئے بیٹے کو مخاطب کر کے کہتے کہ بیٹا میں تمہاری وجہ سے لمبی نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ جن کے ماں باپ نیک ہوتے ہیں اللہ ان کی اولادیں ضائع نہیں کرتے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اللہ نے باپ کی نیکی کی وجہ سے انہیں یتیم بچوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزی جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دی۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام سے ان بچوں کی جو ہے وہ روزی کا جو ہے حفاظت کروائی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، میں اور آپ نیک بن جائیں، محنت کریں پہلے دن سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولادوں کو ایسے گلدستے بنا دیں گے، مجھ کو بھی فخر ہوگا، آپ کو بھی فخر ہوگا، دنیا میں جنت مل جائے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ضرور جنت مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پھولوں کو سنبھالنے اور سینچنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ بہت بڑی مبارکباد کے آپ مستحق ہیں، یہ جو قرآن پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس سے آپ کی قبر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات جو لمبی ہوئی اس پہ معذرت چاہتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔